اگین یالی مدد. اور آج ہم جو اپنی کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم اپنی پچھلی کلاس کے اینڈ کے اوپر جو بات ہوئی تھی کہ ہمارے اعمال کس طرح سے ہمارے رائٹس اینڈ ریچولز جو ہم دعا پڑھتے ہیں، تسبیحات نکالتے ہیں، دسوں ڈالتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اس کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. تو اعمال کے اوپر ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کون سے اعمال ہماری نظر میں درست ہے اور کون سے اعمال امام کی نظر میں درست ہے. جب تک ہم کو اس بات کا فرق پتہ نہیں چلتا ہے تب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو اعمال کیے وہی ٹھیک ہے اور اس کا جو پازیٹو اثر ہونا چاہیے ہمارے رائٹس اینڈ ریچولز پر، جب وہ نہیں ہوتا ہے تو ہمارے دل میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. نہ صرف سوالات پیدا ہوتے ہیں بلکہ ہمارے دل میں ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں کہ کیا وہ دعا، وہ تسبیحات، وہ عبادت جو ہم کر رہے ہیں وہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے. تو پہلے ہم اس فرمان کو یاد کریں جب ایک مومن شخص امام آقا سلطان محمد شاہ ہماری روحیں اس سے فدا ہو کے پاس آتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ یا مولا آپ نے اس میں اعظم مجھے دیا، میں بالکل یعنی کہ باقاعدگی سے عبادت بجا لاتا ہوں لیکن ابھی تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، کوئی نور نظر نہیں آیا ہے. تو مولا نے کہا کہ آپ کے اعمال جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں ساری شرائط بجا لاتا ہوں. تو مولا نے کہا اگر آپ ساری شرائط بجا لاتے ہیں یعنی کہ آپ کے اعمال بھی درست ہیں اور آپ کے کہنے کے مطابق آپ عبادت بھی کر رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کو نور نظر نہ آئے؟ پھر مولا جلال میں فرماتے ہیں یہاں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا میں. کہ جب مولا کہتے ہیں کہ آپ اس میں اعظم لے کے جائیں اور اگر آپ اس طرح سے عبادت کریں گے اور اس طرح سے عمل کریں گے جس طرح سے میں کہتا ہوں تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں اعظم آپ کے لیے کام نہ کریں، کیونکہ امام کی دعائیں اس کے پیچھے ہیں اور امام کی خواہشات اس کے پیچھے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عبادت تو درست کر رہے ہیں، آپ کے اعمال میں کوئی فرق ہے. تو امام ان کو یہی فرماتا ہے کہ ضرور آپ کے اعمال میں کوئی کمی ہوگی. پھر امام باقاعدہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کیا آپ اپنی نظروں کو پاک کریں، آپ اپنے خیالات کو پاک کریں، آپ اپنے کان کو پاک کریں، آپ اپنی زبان کو پاک کریں، آپ اپنے دل کو پاک کریں. چونکہ وہ شخص یہ سمجھتا تھا کہ اس کے اعمال درست ہیں تو یہاں سے ہی ہمارا سوال شروع ہوا تھا کہ ہم جس کو کہتے ہیں اعمال درست ہے اور امام جس کو کہتے ہیں اعمال درست ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے فرق ہو. تو اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے لیں کہ سپوز کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو دعا پڑھی وہ امام کے فرمان کے مطابق ہے کہ آپ آؤ جماعت میں اور جماعت میں آ کر آپ 3 ٹائم دعا پڑھو. آپ جماعت میں چلے گئے صبح شام 3 مرتبہ کی دعا پڑھ لی. آپ کی نظر میں کیا ہے؟ آپ کے اعمال درست ہیں، یعنی جو فرمان تھا کہ آپ 3 ٹائم جماعت میں آ کے دعا پڑھو وہ آپ نے کیا، یہ آپ کی نظر میں درست تھا. امام کی نظر میں یہ درست ہے کہ نہیں ہے اب اس کو دیکھتے ہیں. لیکن ہم کو یہ بھی مولا نے فرمایا تھا کہ جب تک آپ دعا کے معنی نہ سمجھو آپ دعا نہیں پڑھنا. تو مولا کی نظر میں وہ عمل جو آپ روزانہ کرتے ہیں وہ اس وقت درست ہوگا جب آپ دعا سمجھ کے ساتھ
معنی کے ساتھ پڑھیں گے. آپ دیکھا کہ ہماری سمجھ میں اور امام کے فرمان کے اندر کتنا فرق تھا. امام کی نظر میں وہ عمل جو آپ روزانہ کر رہے تھے ابھی بھی 100% کریکٹ نہیں تھا. کیوں؟ کہ آپ آدھا کام کر رہے تھے. مولانا فرمایا دعا پڑھو، آپ دعا پڑھ دیتے ہیں. کیونکہ مولانا فرمایا تھا کہ آپ اس کے معنی سمجھ کے دعا پڑھنا، وہ پارٹ ہم مس کر گئے تھے. تو ہماری نظر میں درست تھا، امام کی نظر میں ابھی بھی وہ درست نہیں تھا. آئے ہم اسی طرف. مولانا نے کہا کہ آپ تصون جو ہے وہ ہمارے مذہب کا پایا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں تو سمپل 100 روپے بناتا ہوں، $12 تصون ڈال دیتا ہوں. 1000 بناتا ہوں، 125 روپے ڈال دیتا ہوں. تو میرے اعمال درست ہے. یہ ہماری نظر میں ہے. تو امام کہتے ہیں کہ آپ کھری تصون ڈال لو، تو کیا صرف پیسے ہی امام کو چاہیے ہم سے؟ امام نے ہم کو 3 قسم کی روزی دی ہے. ہم ایک روزی کی تو تصون ڈال رہے ہیں جو پیسہ ہے. امام نے ہم کو زندگی کی بھی تو روزی دی ہے. کیا ہم نے اپنے 24 گھنٹے کے اندر سے سارا بڑا پرسن تصون ڈالی؟ آپ بولیں گے 24 گھنٹے کی سارا بڑا پرسن تصون کیا ہوتی ہے؟ 3 گھنٹے روزانہ کیا ہم نے امام کو دیے؟ اگر ہم اس کا حساب کریں تو ہم پر کوئی بوجھ نہیں ہے. شام کا جماعت آنا تقریباً 1 گھنٹہ، صبح کا جماعت آنا تقریباً 2 گھنٹہ ہوتا ہے. 3:30 پونے 4 سے لے کر 5:30 پونے 6 بجے تک کا. اور شام کا جماعت آنا تقریباً 1 گھنٹے کا. آپ کہیں گے 20 منٹ میں جماعت ختم ہو جاتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے 20 منٹ میں ختم ہو جاتا ہو، لیکن مومن شخص جو ہے وہ چیٹنگ نہیں کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ 15-20 منٹ پہلے جاتا ہے، گنانوں کو سنتا ہے، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرتا ہے، اپنا دھیان لگاتا ہے تاکہ جب دعا شروع ہو تو اس سے فائدہ حاصل کر سکے. نہ کہ 7:28-29 میں پہنچ گیا، ابھی تک وہ اپنا سانس بھی درست نہیں کر پایا ہے اور دعا شروع ہو گئی. اب دعا میں آپ کا کیسا دھیان لگے گا؟ کیونکہ اٹ ٹیکس اباؤٹ 10-15 منٹس ٹو وائنڈ ڈاؤن اینڈ کام ڈاؤن تاکہ آپ دعا کے اندر توجہ دیں. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ جب ہم سونے جاتے ہیں، ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک ٹو وائنڈ ڈاؤن؟ اب تھوڑی دیر لگتی ہے آپ کو. تو ہم اپنی زندگی کے اندر کام ڈاؤن ہونے کے لیے کچھ وقت لیتے ہیں. آپ اپنے بزنس کا سوچیں. 6 بجے دکان کھلتی ہے، ہم پونے 6 بجے پہنچتے ہیں تاکہ کولر چیک کر سکے، تھوڑی صفائی کر سکے، کاؤنٹر کو ٹھیک کر سکے، پیسے ڈرور کے اندر سے نکال کے گن کر رکھ سکے. We pay so much attention to the detail جب دھندے کی بات آتی ہے. لیکن جب ہمارے روح کا دھندا، ہماری آخرت کا دھندا، وہاں پر ہم 1 منٹ پہلے پہنچتے ہیں یا 2 منٹ پہلے پہنچتے ہیں. یہ ہمارے اعمال کے اندر کمی لاتا ہے. اگر ہم پہلے سے پہنچے ہیں تو ہم گنانوں کے ساتھ آستے آستے سے ہمارا جو دنیا کا جو ویو تھا نا، جو اوپر نیچے جاتا تھا، جو ہمارے ذہن کو بزی رکھے ہوئے تھے، اگر ہم گنانوں کو سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، تھوڑا کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو پھر دعا سے آپ مکمل فائدہ اٹھا سکتے. دعا میں آپ کا دھیان لگے، پھر آپ کو گنان بھی یاد رہیں گے. اس کے بعد آپ کو فرمان بھی یاد رہے گا. کیوں؟ کہ آپ نے دنیا کو ان گنانوں سے اور ان اچھی روحوں سے جو آپ کے عارف قریب تھی اسے پاک کر لیا. اب آپ کے دھیان جو ایک دم سے جمع کرنے کے اندر ہے. پھر آپ کی دونوں دعا ختم ہو گئی، آپ نے 2-5 منٹ تصویر نکالی آرام سے، پھر جا کے دعا کروائی. پھر اگر آپ کے 5 منٹ اور ہے تو آپ نے بیٹھ کے دوبارہ سے مولا کا نام لیا، کچھ توبائیں کی، کچھ سجود کیے، اور پھر آپ آرام سے گھر پہ آتے ہیں. ناؤ یو آر ان ٹوٹل پیس. کیوں؟ کہ آپ نے اپنے 1 گھنٹے کو امام کے فرمان کے مطابق، یعنی کہ جس کو امام بولتے ہیں کہ اپنے اعمال درست کرو، اس کے مطابق آپ نے. اس کے علاوہ آپ نے جماعت کے اندر
نہ تو کوئی دنیا کا سوچا اور نہ ہی کوئی دنیا کا کاروبار کیا، کیونکہ جماعت ہے نا دنیا کے کاروبار کے لیے نہیں ہے. ہاں سوشل ہال ہے بات، اگر سوشل ہال میں آپ کو کوئی دنیا کا کام کرنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے آفٹر ورڈ، اور اس کی اجازت دی ہے مولا نے ہم کو. لیکن اسپیشلی ود ان دی پریئر ہال وہ ہماری روح کے لیے ہے، اور وہاں پر کوشش کر کے آپ اپنی روح کی فکر کریں، روح کا دھندا کریں، آخرت کا دھندا کریں، نہ کہ دنیا کا. دنیا کا دھندا کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے بعد میں. اوکے. دوسرا، جماعت کرنے کے اندر اور جماعت کرنے کے وقت کے اندر آپ کسی کی بھی فکر نہیں کریں گے. کوئی اچھا بھی ہے برا بھی ہے تو وہ اس کے لیے. کبھی کبھار ایسے لوگ آپ کے قریب قریب نظر آئیں گے، آپ کو امتحان کے لیے بھی ہو سکتے ہیں وہ، اور آپ کا دل جو ہے وہ دکھے گا یا آپ کا دماغ جو ہے وہ اس کی طرف پریشان ہوگا. آپ دعا کریں مولا سے. اور بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے آپ کے دل میں، ایک جو آنسو بہا دے کوئی بات نہیں ہے نا. اگر کوئی مرد روتا بھی ہے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کے لیے دل دکھتا ہے آپ کا، آپ اس کے لیے ایک آنسو بہا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. مولا آپ سے ناراض نہیں ہوگا، بلکہ مولا آپ سے خوش ہوگا کہ آپ نے اپنے بھائی بہن کے لیے اپنے دل کے اندر دکھ لایا، انسٹیڈ آف کہ آپ اس کے لیے اپنے دل میں برائی لائیں. اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. اب یہاں پر جب مولا نے فرمایا کہ آپ کی آنکھ درست کریں، تو آنکھوں کو درست کرنا یہ نہیں ہے کہ لڑکا ہے تو لڑکی کی طرف نظر نہیں کرے، لڑکی ہے تو لڑکے کی طرف نظر نہیں کرے. یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. اپنی آنکھوں کو درست کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب کو برابر برابر سمجھے، کسی کو چھوٹا نہ سمجھے اپنے سے، کسی کو برا نہ سمجھے اپنے سے، کسی کے کپڑے کی فکر نہیں کرے کہ اچھے کپڑے پہنے برے کپڑے پہنے. اپنی نظر کو درست کریں. پھر اپنے کان کو درست کریں. کوئی بری بات سنائی دیتی ہے، کان کو بند کریں، ادھر سے اٹھ کے چلے جائیں. کوئی اگر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے کسی کے بارے میں، اپنی زبان کو سنبھالیں، کسی کے بارے میں بری بات نہ کریں. اپنے دل کو سنبھالیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں. اپنے دماغ کو سنبھالیں، کسی کے لیے وسوسہ اپنے دل کے اندر نہ لائیں. یہ مولا فرما رہے تھے کہ کیا تم نے یہ سارے فرائض انجام دیے؟ اگر دیے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ امام جو اسم اعظم دے اور اس کے پیچھے وہ اس کی دعائیں بھی ہو، کھانا ودان بھی ہو، اور وہ اسم اعظم ہمارے لیے کام نہ کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب آئیں دسوم کے اوپر واپس آتے ہیں. ہم نے کہا کہ پیسے کی دسوم اور وقت کی دسوم، تو 3 گھنٹے کیا ہم نے ایمانداری سے مولا کو دیے؟ اگر نہیں دیے ابھی تک ہم نے پوری دسوم نہیں ڈالی ہے. پھر آپ کے پاس جو اسکل ہے، آپ کے پاس جو دماغ ہے، آپ کے پاس اگر کوئی صحیح چیز ہے کہ جو مولا نے آپ کو دی ہے، یعنی کہ سپوز کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا بزنس کرنے کا طریقہ ہے جو اس بھائی کو پتا نہیں ہے یا اس بھائی کو پتا نہیں ہے، کیا آپ نے اپنے اس اسکل کے اندر سے کچھ شیئر کیا اس کے ساتھ؟ کہ آپ نے اپنی نالج اور آپ کا ٹائم کسی بندہ مومن کو دیا، اپنے بھائی کو دیا، اپنی بہن کو دیا، کہ آپ اپنا سارا اسکل، آپ کی ساری عقل، آپ کی ساری نالج آپ تک خود رکھتے ہیں. تو بہت سارے لوگ وہ سیکھتے تو بہت ساری چیزیں ہیں، چاہے وہ دنیا کی چیز ہو یا دین کی چیز ہو، لیکن وہ کسی کو دیتے نہیں ہیں. اس کی مثال ایک سانپ کی طرح ہے کہ وہ سانپ کی طرح اپنے اس نالج پر بیٹھ جاتا ہے. ایسا نہ کریں، آپ اس کے اندر سے شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. اگر آپ کا دین کا علم ہے، دین کا علم شیئر کریں. آپ کے پاس اور کوئی دنیا کی اسکل ہے، شیئر کریں. آپ ڈاکٹر ہیں، خدمت کریں. آپ والنٹیئر ہیں، خدمت کریں. آپ کے پاس اور کوئی ہے چیز، آپ کا دھندا ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس اچھی چیز ہے کوئی، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اس کی بھی تو دستاندانی ہے. پھر جب ہم یہ سب کرتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی دعا بھی صحیح طرح پڑھی تھی، امام کے فرمان کے مطابق ہم نے اپنی دسوم بھی پوری ڈالی تھی، ہر لیول پر پوری. تو پھر ہم نے کہا کہ ہم نے یہ پورا کیا.
اور یہ دو چیزیں تو ہمارے پر فرض کی گئی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے اسم اعظم لیا ہے تو آپ کے پر عبادت بھی فرض ہو گئی. اس کے بعد اگر آپ نے 9ویں میں نام لکھوایا ہے تو کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر 5 سال امام کو دیے؟ امام کو دینے سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ نے اپنی جماعت کی اتنی خدمت کی کہ آپ کہہ سکیں میں نے 5 سال تک جماعت کی خدمت کی ہے، مولا کے گھر کی خدمت کی ہے. ہم یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے کو ایک ہی آدمی نظر آ رہا ہے جس نے جماعت کی 5 سال نہیں شاید 25 سال خدمت کی ہوگی. ہم جیسے غریب ہونے سے اس سے کچھ بھی نہیں کیا. پھر جس طرح آپ اوپر سے اوپر جاتے ہیں، یعنی کہ جتنا آپ کو فائدہ اٹھانا ہے، جتنا آپ کو مولا سے قریب جانا ہے، اتنا ہی آپ مولا کے لیے خدمت انجام دیں گے تاکہ مولا آپ سے خوش ہو اور آپ کے درجات کو مولا بلند کرے. ورنہ یہ دو چیزیں کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ نے اپنا فرض انجام دیا، آپ نے اپنا فرض بجا لایا، لیکن ایکسٹرا آرڈنری جو آپ کو خدمت کرنی تھی امام کی، یعنی کہ امام کی خوشی کے لیے جو آپ کو کام کرنا تھا کہ یا مولا یہ تو سب کرتے ہیں، میں آپ کے لیے کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت اور زیادہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے اور قریب آنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں مولا کہ تو مجھ پر سب سے زیادہ خوش ہو جائے. تو وہ کیا کام ہم نے کیا؟ کیونکہ جب ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے تو وہاں پر جو درجات ہے کہ کتنا ہم امام کے قریب ہیں، اس کا لینا دینا اور اس کا جو ذمہ داری ہے وہ کہاں کس کے اوپر ہے؟ وہ اس کے اوپر ہے کہ آپ کتنا مولا کے قریب جانا چاہتے ہیں. اتنی زیادہ آپ نے خدمت انجام دی ہے، اتنا زیادہ آپ نے امام کے لیے کوئی کام کیا ہے تاکہ آپ کے درجات بلند ہو اور آپ مولا کے قریب ہو. اور انشاءاللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہم ایک دم سے امام کے نور میں واصل ہو جائیں گے. ورنہ کیا ہوگا کہ لوگوں کو ہمارے پیچھے صلواتیں پڑھنی پڑیں گی، لوگوں کے ہمارے پیچھے سے دعا کرنی پڑیں گی. ہاتھے کے ساتھ ہے، جو آپ نے اپنے ہاتھ سے کیا ہوگا وہ آپ کے ساتھ، اور جو لوگ ہمارے پیچھے سے دعائیں ہمارے لیے کریں گے وہ ان کے لیے 99% ہوگی، ہمارے لیے 1% ہوگی. وہ صرف سفارش کے طور پر ہے، وہ کام تو آئیں گی ہم کو بوسٹ دینے کے لیے، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ آپ کی سفارش کر کے آپ کو اوپر پہنچائے، یا آپ اپنے ہاتھ سے کچھ کر کے جانا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے؟ وہ آپ کے اوپر ہے. میرے خیال میں جو ہم نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے ہمارے اعمال کو بنانے کا کام، وہ بہتر ہے تاکہ ہم کو پتا ہو کہ ہم نے اپنے روح کی نجات کے لیے کیا کیا ہے، تاکہ ہم شادمان ہو کر مولا کے حضور میں پہنچے، نہ کہ انتظار کریں کہ لوگ ہمارے لیے صلوات پڑھیں اور لوگ ہماری سفارش کریں. کیونکہ اس سفارش کے اندر 100 صلوات پڑھیں گے تو 99 کا فائدہ ان کو خود کو ہے اور 1 صلوات کا فائدہ ہم کو. تو آپ کو کتنا عرصہ لگے گا، کتنے لوگ آپ کی سفارش کریں گے اس سے پہلے کہ ہم مولا کے حضور میں پہنچے؟ تو انتظار نہ کریں اور اپنے لیے خود کام کریں. تو یہاں پر اس کو ہم روکتے ہیں، اگر کوئی سوالات ہو تو آپ ضرور کریں.